میرے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں ایک بیٹا گم ہو گیا۔ میں اسے تلاش کر کے پاگل ہو گئی، وہ کہیں نہ ملا۔ ایک دن میرے پہلے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو آخری سٹیج کا کینسر ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک بیٹا میں پہلے ہی گنوا چکی تھی اور دوسرا موت کے دہانے پر تھا۔ میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اس ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرا گمشدہ میرے 2 جڑواں بیٹے تھے۔ میں بیوہ عورت ان کو بے یار و مددگار لے کر جگہ جگہ در بدر ہو رہی تھی۔ میرا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔ گھر جیسی نعمت جس کو لوگ جنت کہتے ہیں وہ میرے نصیب میں تھی تو صحیح، لیکن لوگوں نے مجھ سے چھین لی۔ میرے انہی حالات کی وجہ سے میرا 12 سال کا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا اور وہ گم ہو گیا۔ مجھے اس کا کوئی علم نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اس کو ہر جگہ ڈھونڈا، بہت روئی، کئی مسجدوں میں اعلان کروائے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ بے شک انسان جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کی اہمیت اس کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں ان کے لیے زیادہ تو کچھ نہ کر سکتی تھی، لیکن ان کو 2 وقت کی روٹی ضرور دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ صبح جب میرے دونوں جڑواں بیٹے اپنے معمول کے مطابق سڑک پر مانگنے کے لیے گئے تو ایک بیٹے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ میں بہت غریب تھی، لیکن اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنی جان سے کھیل جاتی تھی اور ان کی بیماری کا علاج کرواتی تھی۔ آج جب وہ دونوں بھائی مانگنے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو گلے سے لگایا اور ان کو سمجھایا کہ بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرنا اور ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنا۔ مجھے تم دونوں سے بے حد پیار ہے۔ میں کسی بھی صورت تم دونوں کو نہیں گنوا سکتی۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہاری ماں مجبور ہو جائے یا لوگ تمہارے لیے اس دنیا کو تنگ کر دیں۔ میں نے ان دونوں کو گلے سے لگایا اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں اپنی قسمت سے ہمیشہ گلہ کرتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ نہ جانے میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا مجھے اب تک مل رہی ہے۔ جب میرے دونوں بیٹے گئے تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور پڑھنے کی ہے، لیکن یہ اس عمر میں بھیک مانگ رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اس سب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں جب بھی دوسرے لوگوں کے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی، ان کو آزاد کھیلتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میرے بیٹے بھی اسی طرح آزاد ہوتے اور پڑھتے لکھتے۔ میں ان کو پڑھا لکھا کر کامیاب بنا دیتی، لیکن میرے پاس ایسے کوئی وسائل نہ تھے جس سے میں اپنے بچوں کو کامیاب کر پاتی۔ خیر، میں تو بچپن سے ہی دکھوں سے پلی بڑی ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دکھوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہ ہوگا، مگر جو دکھ ملا تھا وہ سب پر بھاری تھا۔ میرا ایک بیٹا شام ہوتے ہی واپس آ گیا، مگر اس کے حواس قابو میں نہیں تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی کھو گیا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ یہ سن کر میں دھارے مار مار کر رونے لگی۔ بیٹے کے ساتھ مل کر اسے جگہ جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، مگر آج بھی میری آنکھیں ہر جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی تھی۔ میرا 12 سال کا بیٹا گم ہو گیا۔ زندگی کی تکلیف نے مجھے عمر سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ اب مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں کوئی اور دکھ اٹھا سکوں۔ خیر، میرا بیٹا نہ جانے کہاں ہوگا۔ اس کی جدائی مجھے کسی چیز میں سکون نہ آتا تھا۔ کوئی ایک رات نہ تھی جب مجھے سکون سے نیند آئی ہو، اور کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا جس دن میں نے اپنے بیٹے کو یاد نہ کیا۔ دن گزرتے گئے، لمحے بیتتے گئے۔ اب گم شدہ بیٹے کے ملنے کی امید کھو چکی تھی۔
میرا دوسرا بیٹا بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ امی جان، میری جان نکلی جا رہی ہے، آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا سرکاری ہسپتال میں مجھے داخل کروائیں، میری حالت بہت ناساز ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری ٹانگ میں اب کچھ بھی باقی نہیں، درد کی شدت اس قسم کی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی موت آ جائے گی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو میں جلد ہی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، اور ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو چیک کیا تو اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ آخر آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو یہ اتنی بڑی تکلیف میں آ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ میری تو اس میں جان بچتی ہے، میں کیوں بھلا اس کے ساتھ کوئی غلط کام کروں گی؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس کو کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے کیا معلوم۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا آپ کے بیٹے کو ایک ایسی تکلیف ہے جس کا علاج اب ممکن نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو چکے ہیں؟ ہر بیماری کا علاج آ چکا ہے، اور میرے بیٹے کو ایسی کون سی بیماری لگ گئی ہے جس کا علاج ممکن نہیں؟ اس کی صرف ٹانگ میں درد ہے، کئی روز سے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹانگ میں درد ہے، تو اسی کی وجہ سے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ یہاں پر ایک چوکی دار ہے جس نے مجھے آپ کا نام لکھ کر دیا اور کہا کہ آپ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں، بس اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس پر اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، لیکن مجھ سے بھی بڑا ایک اور ڈاکٹر یہاں پر موجود ہے، ابھی وہ اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو میں آپ کی ملاقات اس سے کرواؤں گا، آپ اس کو مزید چیک کروائیں، کیونکہ مجھے تو کچھ غلط ہی لگ رہا ہے۔ میں ایسے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے بیٹے کو بہت ہی بری بیماری ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آخر کیا ہوا، آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کبھی ٹانگ پر کوئی زخم ہوا تھا کیا، یا کوئی بھاری چیز اس کی ٹانگ پر لگی ہو جس کی وجہ سے اس کو درد رہتا ہو؟ اس پر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں یاد، لیکن آپ میرے بیٹے سے پوچھیں۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ سال پہلے ہی میں سڑک پر تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے مجھے ٹکر ماری اور میں بہت دور جا کر گرا، جس کی وجہ سے یہ درد مجھے ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب کچھ ہی عرصہ پہلے یہ درد مجھے دوبارہ شروع ہوا ہے، یہ درد میری جان نکال رہا ہے۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اسی زخم کی نشانی ہے جو تمہارے لیے مصیبت بن چکی ہے۔ میں بہت پریشان تھی اور حیران تھی کہ ڈاکٹر کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں بتا رہا تھا، بس باتوں میں الجھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، خدارہ جو بھی بات ہے آپ صحیح طریقے سے مجھے بتائیں، اس بیماری کا علاج کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو کرنا ہوگا۔ اس پر ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان مجھ پر ٹوٹ چکا ہو۔ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نظر بھی کیسے آتا، میرے پاس تھا ہی کیا جو میں اپنے بچے کا علاج کروا پاتی۔ میں کئی ہسپتالوں میں گئی، لیکن کہیں سے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ٹانگ پر کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج کا، لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، لیکن امید کی ایک کرن بھی نہیں ہے، یہ ایک چانس ہوگا، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپریشن صحیح ہو گیا تو آپ کا بیٹا صحیح ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو پھر اس کا سبب آپ جانتی ہیں، یعنی کہ اگر آپریشن کیا بھی جائے تو بھی کوئی تسلی بخش یا کامیابی ہم آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ٹانگ کاٹنا پڑ جائے گی، مگر پھر بھی زندگی کی ضمانت نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صرف اپنا کام کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ ابھی وہ ڈاکٹر مجھ سے یہی باتیں کر رہا تھا اور مجھے سمجھا رہا تھا کہ میں تو گم ہی ہو گئی،
مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے میرے بیٹے کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تو یہ سارا منظر میرے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ میری مامتا تڑپ اٹھی اور مجھے بہت ہی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ پر رحم کریں، میں اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہوں، آپ اس کا آپریشن کریں، لیکن میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں بہت ہی لاچار اور مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو نیکی کمائیں اور مجھ پر رحم کر کے میرے بیٹے کا آپریشن کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ آپریشن کوئی معمولی آپریشن نہیں ہے، پہلے ڈاکٹر عمران آ جائے، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہ آ جائے، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں، جو بہتر ہوگا وہ کریں گے، لیکن اس پر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ خیر ہم اسی بارے میں سوچتے ہیں، ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ جس ڈاکٹر کے بارے میں وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے ہماری طرف دیکھا بھی نہ، اس نے سمجھا کہ یہ معمولی مریض ہے اور میں بھی اس کو معمولی ڈاکٹر سمجھ رہی تھی، لیکن جب دوسرے ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ ان کے بیٹے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے بیٹے کو ٹانگ کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، یہ بہت ہی مجبور ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں، یہ چاہتی ہیں کہ ان کا آپریشن سرکاری طور پر کیا جائے اور یہ آپریشن کا چانس بھی لینا چاہتی ہیں۔ یہ بات جیسے ہی ڈاکٹر نے سنی تو اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میرے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ پھر میں نے دوبارہ اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس ڈاکٹر کے چہرے میں جو چہرہ مجھے نظر آیا اس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ چہرہ ہو بہو میرے اس بیٹے سے ملتا تھا جو میرا بیٹا کچھ عرصہ پہلے گم ہو چکا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اور وہ ڈاکٹر بھی مجھے بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جب اپنا نام بتایا تو میں پاگل سی ہونے لگی، کیونکہ اس کا نام تو وہی تھا۔ میں بہت ہی چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں بہت ہی نیک خاتون تھی اور میرا باپ بہت ہی شریف تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ جس سکول میں جاتی تھی وہ ہمارے شہر کا سب سے مہنگا اور بڑا سکول تھا۔ میرے باپ کا اپنا کاروبار تھا۔ ہم بہت زیادہ امیر تھے۔ میری ماں جانے انجانے میں ایک ایسا گناہ کر بیٹھی جس کی سزا نہ صرف ان کو ملی بلکہ ہم پورے خاندان کو اس کی سزا ملی۔ میرا باپ اس دنیا سے چل بسا، میری ماں بھی مر گئی اور میں آج تک در بدر اس دنیا میں خوار ہو رہی ہوں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گھر جو عورت کام کرتی تھی اس کی بھی ایک ہی بیٹی تھی۔ میری ماں نے اس کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ وہ بچی کافی ذہین تھی، اتنی ذہین کہ اس کے سارے ٹیسٹ پاس ہوتے تھے اور بہت ہی اچھے نمبر آتے تھے، جس پر ہماری نوکرانی نے میری امی سے کہا کہ اس بچی کو میرے ساتھ بڑے اسکول میں داخل کروا دیں تاکہ اس کی ذہانت اور زیادہ بڑھ جائے اور یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اس پر میری امی نے جو الفاظ کہے اسے سن کر مجھے بہت برا لگا، حالانکہ وہ لڑکی میری دوست تھی، مجھے بہت پسند تھی اور مجھے اپنی دوست کے بارے میں سن کر بہت ہی برا لگا۔ اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہ سن سکی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ مجھے خود اتنی تکلیف ہوئی کہ میں رہ نہ پائی اور وہیں اپنی امی کو روکنا چاہا، لیکن امی نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ تم بڑوں کی بات میں نہیں بول سکتی۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو اس عورت کی آنکھیں بالکل نم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا اور کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ ہمارے آسرے پر اس دنیا میں جی رہی تھی اور اس کی بیٹی جس کو میری ماں نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے کر دیا تھا اور اس کے سارے اخراجات میری ماں ہی دیتی تھی، وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن میری ماں کے یہ الفاظ ان دونوں کے دل پر بہت تکلیف دہ ہو کر گزرے تھے۔ جب میری ماں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو سرکاری اسکول میں داخلہ لے کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے سر پر چڑھ جاؤ، میری بیٹی کا مقابلہ کرنے لگو، نوکر ہمیشہ نوکر ہی رہتا ہے،
وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا، اور تمہاری سوچ ہم سے سب کچھ چھین کر لینے والی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ ہم تمہیں دے دیں؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی کے مد مقابل لے کر آؤں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی کا اپنا نصیب ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی اعلیٰ اسکول میں پڑھی ہے اور آگے بھی پڑھے گی۔ بس یہی الفاظ تھے جو میری ماں کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ ان کے یہی الفاظ میرے لیے اس طرح مصیبت بنے کہ اس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ انہوں نے جو کیا تھا اس کے بدلے میری ساری زندگی اس طرح بدلی کہ آج تک میں اپنے نصیب اور مقدر کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ حالانکہ بچپن میں مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی، میں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری ماں نے ایسے تکبر کے الفاظ کہے، اس کے بعد ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمارا رزق، مال، وہ ختم ہوا۔ میرے باپ کو کاروبار میں اس قدر گھاٹا آیا کہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس بات کا ہرگز خیال نہ آتا تھا کہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں اس کی وہ معافی مانگ لیں۔ اگر وہ معافی مانگ لیتی تو شاید ہمیں آج ایسے دنوں سے نہ گزرنا پڑتا، اور نہ ہی ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ ایک وہ دن تھا جب ہم لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور ایک یہ دن ہے کہ میں اب دوسرے لوگوں سے مانگتی ہوں اور اپنے گھر کا گزارا چلاتی ہوں۔ اصل میں میرے باپ کا کاروبار یوں برباد ہوا کہ انہوں نے بہت ہی مہنگی چیزیں لی۔ جب ان کے بیچنے کی باری آئی تو وہ چیزیں بہت ہی سستی ہو گئیں، جن سے ان کو ایک فائدہ نہ ہوا بلکہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ جن لوگوں نے میرے باپ سے چیزیں لی پھر اس کے پیسے واپس ہی نہ کیے، جس سے میرے باپ کا سارا کاروبار ڈوب گیا۔ اب کچھ بھی نہ بچا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہونے لگے۔ میری ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا، لیکن وہاں سے بھی اتنا پیسہ نہ آتا تھا کہ ہم اپنا گھر کا گزارا چلا سکیں۔ میرے اسکول کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے وہاں سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور اسی سرکاری اسکول میں پڑھائی شروع کر دی جہاں پر ہماری نوکرانی کی بیٹی پڑھتی تھی۔ نوکرانی تو ناراض ہو کر کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بس اس کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر پر بربادی آ چکی تھی۔ نہ جانے اس نے کس قسم کی آہ ہمیں دی تھی، اور آسمان کی طرف دیکھا پھر وہاں سے چلی گئی۔ بس یہ انہی کا نتیجہ تھا جن سے ہمارا کچھ باقی نہ رہا۔ اب ہم پر ایسا وقت آ چکا تھا کہ میری امی دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ میرے باپ کو اس قدر ٹینشن ہوئی کہ ایک دن ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ان کے سینے میں اس قدر درد اٹھا، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ ذہنی ٹینشن ہے اور کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا بوجھ انہوں نے اپنے دماغ پر لیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اٹیک آیا ہے، لیکن آپ لوگ دعا کریں، اب جو ہوگا وہ دعا ہی کر سکے گی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب میری ماں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تو میں بہت ہی پریشان ہو گئی۔ پہلے ہم بادشاہی سے فقیری پر آ گئے تھے، اور اب میرے باپ کے یہ حالات تھے۔ نہ جانے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ خیر، صبح میں نے اسکول کی چھٹی کی اور میں نے کہا کہ امی جان، آپ بھی کام پر نہ جائیں، ہم دونوں ہسپتال چلتے ہیں، اور ہم دونوں ہسپتال چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی ہسپتال گئے تو جس جگہ میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر آئی تھی وہ جگہ خالی ہو چکی تھی۔ میری ماں نے پوچھا کہ جو یہاں پر مریض تھا وہ کہاں گیا ہے، ہمیں جلدی بتائیں۔ اس پر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ مریض تو کل رات 2 بجے سے انتقال کر چکا ہے، جانے اس کے وارث کہاں ہیں جو اس کو بے یار و مددگار یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا تو ہم نے اس کو مردہ خانے میں بھیج دیا ہے۔ اگر آج 12 بجے تک کوئی بھی نہ ملا تو ہم اس کو دفنا دیں گے۔ جیسے ہی میں نے اور امی نے یہ خبر سنی، ہم زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری ماں کس طرح یہ سب کچھ اکیلے کرے گی،
یہی سوچ کھائے جا رہی تھی۔ میں پورے ہسپتال میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے اور پوچھتے کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ یہ یہاں پر اتنی مجبور ہو کر رو رہی ہے۔ اس پر دوسرے لوگوں نے ان کو بتایا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، یہ اس کے لیے رو رہی ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ بس پھر ڈاکٹر کو جب پتہ چلا کہ ہم اس کے وارث ہیں تو اس نے کہا کہ آپ اگر اپنے ساتھ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ میری ماں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کا کفن دفن کر سکوں، مجھ پر ایک مہربانی کیجیے اور اس کو سرکاری کھاتے میں دفنا دیجیے۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا کیونکہ میں بہت ہی مجبور عورت ہوں۔ جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی 2 لاوارث لاشیں ہمارے پاس پڑی ہیں، اس کو بھی ہم لاوارثوں میں ڈال دیں گے تو اس کا بھی کفن دفن ہو جائے گا۔ ہم دونوں ماں بیٹی خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ ہم جب گھر واپس آئے تو میری ماں بے حد روئی، میں بھی بہت روئی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور کچھ ہی وقت بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ میرے باپ نے کسی کے 10 لاکھ روپے دینے تھے۔ وہ شخص ہماری تلاش میں کافی دنوں سے پھر رہا تھا اور آج کسی نے اس کو ہمارے گھر کا پتہ دیا۔ وہ جب گھر آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ میرے باپ نے اس کے 10 لاکھ روپے دینے ہیں تو یہ سن کر ہمارے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ہمارے پاس تو 10 روپے نہیں ہیں کہ ہم اس کو دے دیں۔ میری ماں نے پوچھا کہ اس نے آپ کے اتنے زیادہ پیسے دینے تھے، ہمیں تو اس نے کبھی نہیں بتایا۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اگر آپ چاہیں تو ہمیں معاف کر دیں، ہم ماں بیٹی بہت مجبور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نہیں معاف کر سکتا کیونکہ میں تم لوگوں سے زیادہ مجبور اور بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں مجھے کہیں اور سے لا کر دیں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، جب تک آپ نہیں دیں گی میں تب تک اس گھر سے نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے اس شخص سے پوچھا کہ آخر کب میرے شوہر نے آپ سے پیسے لیے؟ تب اس شخص نے بتایا کہ جب اس نے نیا کاروبار کیا اور اس کاروبار میں نئی چیزیں لگائیں تو اس وقت اس نے مجھ سے 10 لاکھ لیا تھا اور کہا تھا جب مجھے اس کاروبار سے فائدہ آئے گا تو میں تجھے لوٹا دوں گا، لیکن میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ اب مجھے ایک دوست نے اس کے گھر کا پتہ دیا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ 10 لاکھ میرے نہیں تھے، میں نے کسی اور سے ادھار مانگ کر ان کو دیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں اور وہ لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے دے دیں۔ میری ماں نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں آپ کو کیسے دوں؟ جس پر اس شخص نے کہا یہ گھر بیچ دو، مجھے بھی دو اور اپنی زندگی بھی خوشگوار کرو۔ اس کے بعد میری ماں نے کہا یہ گھر تو میں بیچ دوں، لیکن اس کے بعد ہم کہاں رہیں گی؟ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، اور ایسے ہی ہمارا گھر بک گیا۔ وہ شخص اپنے پیسے لے گیا، ہمارے پاس کچھ ہی پیسے بچے، اب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ایک دن میں اور میری ماں سڑک پار کر رہے تھے کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوراً اسی وقت ہی مر گئی۔ میں بہت روئی چلائی، دنیا میں اکیلی رہ چکی تھی، میرا کوئی نہیں تھا۔ جس کار والے نے ایکسیڈنٹ کیا اس نے مجھے اپنے پاس رکھا اور کچھ ہی عرصے بعد معمولی شخص سے شادی کروا دی۔ یہ شخص جس سے میرے 2 جڑواں بیٹے تھے، وہ میری ذرا پرواہ نہ کرتا تھا، ہر وقت ذلیل و خوار کرتا، کیونکہ وہ ایک نشئی تھا۔ جس گھر میں اس نے مجھے رکھا تھا وہ اس کا اپنا تھا، لیکن جوئے میں وہ گھر ہار بیٹھا۔ ایک دن وہ اپنی معمول کے مطابق جوا کھیل رہا تھا کہ پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہے، مجھے کوئی علم نہیں، مگر آج جب بیٹے کے علاج کے لیے جس ڈاکٹر سے ملی اسے دیکھ کر گمان ہوا کہ یہ میرا بچھڑا ہوا بیٹا ہے۔ جس پر میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں،
اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے کہا کہ جی پوچھیں۔ جیسے ہی میں نے اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا اور ساری حقیقت بتائی تو اس نے وہی بات کی جس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بس ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ میں بہت ہی جلدی سے اٹھی اور اس کے گلے سے جا لگی اور اتنا روئی کہ وہ سامنے والا ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہونے لگا اور پوچھنے لگا، یہ کیا؟ آپ اس ڈاکٹر کو پہلے سے جانتی ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہم دونوں ماں بیٹا کافی عرصے سے جدا تھے۔ جب ملے تو خوب روئے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم نے مجھے بہت پریشان کر دیا اور آج تم اتنے کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری تو خوشی سے آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ دوسرا ڈاکٹر ہم دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا جس کو کینسر تھا، وہ تو اپنی ساری تکلیف کو بھلا بیٹھا تھا، اپنے بھائی کے گلے ملا اور بہت خوش ہوا، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کے بھائی کو آخری سٹیج کا کینسر ہے تو وہ بہت ہی اداس ہوا اور کہا کہ تمہارا جلد از جلد علاج شروع کرواؤں گا اور تمہیں صحت یاب کروں گا انشاءاللہ۔ تم لوگوں کو وہ ساری آسائشیں دوں گا جن پر صرف تم لوگوں کا حق ہے، جس پر میں اور میرا بیٹا بہت ہی خوش ہوئے۔ دوسرے ڈاکٹر کو جب ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اب میں وہیں بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگی کہ تم گم کیسے ہوئے تھے اور کامیاب کیسے بن گئے؟ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہماری یاد نہ آئی؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، ہر جگہ تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ آخر تم کہاں چلے گئے تھے؟ جس پر میرے بیٹے نے بتایا کہ امی جان، جس دن میں مانگنے کے لیے سڑک پر گیا تھا تو میں بہت دور چلا گیا تھا۔ میں شام کو جب واپس آ رہا تھا تو بہت زیادہ اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایک کار مجھ سے ٹکرا گئی، میں شدید زخمی ہو گیا۔ وہ لوگ مجھے ہسپتال لے آئے۔ وہ لوگ بہت ہی نیک دل اور رحم دل کے تھے، انہوں نے میرا علاج کروایا۔ وہ جس ہسپتال میں مجھے لے آئے تھے وہ ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا، مجھے تو اپنا گھر ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت بڑا ہسپتال تھا، بہت مہنگا بھی تھا۔ میں جب ہوش میں آیا تو بہت ہی زیادہ زخمی تھا، جگہ جگہ پر چوٹیں تھیں اور درد سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ جس پر ان لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں پر رہتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ دو، ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ سارا علاج جتنا بھی اس ہاسپٹل کا بل ہے ہم ادا کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ مجھے کہاں سے لے کے آئے ہیں، میں تو بھکاری ہوں، مانگتے مانگتے بہت آگے نکل گیا تھا، مجھے نہیں معلوم میری ماں کہاں رہتی ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں۔ جس پر ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، میری تعلیم و تربیت کی، میرے سارے اخراجات انہوں نے اٹھائے، اور دیکھیں امی، آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں اس قدر کامیاب ہو چکا تھا اور مجھے وہ ساری خوشیاں اب مل چکی تھیں جو مجھ سے میرے حالات اور پریشانیوں نے چھین لی۔ میرا ڈاکٹر بیٹا ہمیں اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس کا بہت ہی بڑا گھر تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہا تھا اور یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میرے بیٹے کا علاج جاری ہے، آگے جو اللہ کی رضا، مگر اتنا ضرور کہوں گی کسی مظلوم کی آہ نہ لیں۔ مظلوم کی آہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح میری ماں اور میں اب تک مشکلیں برداشت کرتی آئی، یقیناً یہ میری ماں نے تکبر میں کہا تھا اور ان کا ایک جملہ ہمیں لے ڈوبا تھا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔